بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد امر خلق و تدبیر ان کے سپرد کر دیا، لہٰذا وہی پیدا کرتے ہیں، وہی روزی دیتے ہیں، وہی مارتے ہیں اور وہی زندہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دشمن خدا نے جھوٹ کہا ہے، اگر تم اس کے پاس گئے تو اسے سورہ کی یہ آیت پڑھ کر سناؤ، یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شرک بنائے ہیں جنہوں نے اسی کی طرح کی کائنات خلق کی ہے اور ان پر خلقت مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ سورہ رعد آیت 16۔ میں اس شخص کے پاس گیا، اسے خبر دی کہ اس کے سامنے مذکورہ آیت کی تلاوت کی، گویا میں نے اس کے منہ پر پتھر مارا ہے۔ اس کے بعد وہ بول نہیں سکا۔ راوی کہتا ہے کہ یا وہ کلی طور پر گنگا ہو چکا ہو۔ بحار الانوار جلد 25 صفحہ 343 حدیث 25۔ ائمہ علیہم السلام کے شیعہ اور ان کا مقام و مرتبہ۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے محب اور دوست کیسے ہیں؟ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، تمہارا کس گروہ سے تعلق ہے؟ اس شخص نے کہا، میں آپ کے دوستوں اور حبداروں میں سے ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خداوند کسی بندے کو دوست نہیں رکھتا مگر یہ کہ اسے اپنی ولایت میں قرار دیتا ہے، اپنی ولایت میں کسی کو قرار نہیں دیتا مگر یہ کہ بہشت اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کون سے حبداروں میں سے ہو؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ سدیر نے کہا کہ فرزند رسول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے حبداروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کے 3 طبقے ہیں۔ نمبر 1 ایسا طبقہ ہے کہ جو ہمیں آشکارا طور پر تو دوست رکھتا ہے لیکن مخفی طور پر نہیں رکھتا۔ نمبر 2 ایسا طبقہ ہے کہ جو مخفی طور پر ہمیں دوست رکھتا ہے اور آشکارا طور پر دوست نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 3 ایسا طبقہ ہے کہ جو آشکارا اور مخفی دونوں اعتبار سے دوست رکھتا ہے۔ یہ محبت کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ انہوں نے خوش ذائقہ چشمے سے نوش کیا ہے اور انہوں نے کتاب خدا اور فضل الخطاب، سخن خدا کی حقیقت اور سبب الاسباب کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ یہ ہم سے محبت کرنے والوں کی عالی ترین قسم ہے۔ فقر، تنگ دستی اور انواع و اقسام کی مشکلات ان کی طرف گھوڑوں کی دوڑ سے بھی تیز ہو کر آتی ہیں۔ یہ سختی اور مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے، ان میں سے بعض مجروح، بعض مقتول اور مختلف ملکوں میں متفرق ہو جاتے ہیں۔ خداوند ان کی برکت سے مریض کو شفا دیتا ہے، ان کی برکت سے فقیر کو غنی کر دیتا ہے، ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کی برکت سے بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ یہ اقلیت میں ہے لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے خدا کے نزدیک عظیم تر ہیں۔ پہلا طبقہ کم ترین اور ہلکی ترین قسم ہے، کیونکہ وہ ہمیں ظاہری طور پر تو دوست رکھتے ہیں لیکن بادشاہوں کی رفتار اور خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ متوسط قسم کے لوگوں کا ہے، وہ مخفی طور پر ہمیں دوست رکھتے ہیں اور آشکارا طور پر ہمیں دوست نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے میری جان کی قسم، اگرچہ وہ ہمیں فقط مخفی طور پر دوست رکھتے ہیں، آشکارا نہیں رکھتے، لیکن وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تم ان کے چہروں پر راہبانیت اور دنیا سے لا تعلقی کے آثار مشاہدہ کرتے ہو۔ وہ اہل تسلیم و اطاعت ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں ان میں سے ہوں جو آپ علیہ السلام سے آشکارا اور مخفی طور پر محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم سے آشکارا اور مخفی طور پر محبت کرتے ہیں ان کی کچھ علامات ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ علامات کون سی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کی کچھ صفات ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے
کہ انہوں نے توحید کو بہترین طریقے سے پہچانا ہے۔ علم توحید خدا کو محکم سمجھا ہے، اس کے بعد اس اور اس کی صفات پر ایمان، پھر ایمان اس کی حقیقت، تعویل اور اس کے مسائل کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بحار الانوار جلد 65 صفحہ 275 حدیث 31۔ خداوند کے فرمان فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ کی تفسیر کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا سورہ حاقہ آیت 19 کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بحار الانوار جلد 26 صفحہ 67 حدیث 9۔ خداوند کے فرمان انہو لیسا لہو سلطانن کی تفسیر کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا سورہ حاقہ آیت 19 کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بحار الانوار جلد 26 صفحہ 67 حدیث 9۔ خداوند کے فرمان انہو لیسا لہو سلطان کی تفسیر کیا ہے؟ حماد بن عیسیٰ ایک مرفوع حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے امام علیہ السلام سے خداوند کے اس قول کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا شیطان ہرگز ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، وہ صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے، اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل آیت 99 تا 100۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شیطان ولایت کو ان سے زائل نہیں کر سکتا لیکن ممکن ہے کہ تاثیر شیطان کے تحت گناہ وغیرہ انجام پا جائیں۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 270 بحار الانوار جلد 40 صفحہ 200 حدیث 123۔ واقعی شیعہ کون ہیں؟ سعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بارے میں سوال ہوا کہ شیعہ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو اچھا سمجھے اسے مقدم کرے، اس سے پرہیز کرے جسے غلط اور کبھی سمجھتا ہو، اچھے اور نیک کاموں کو آشکارا کرے اور اہم اور مفید کام کو اس جذبے سے انجام دے کہ رحمت الہی تک پہنچنے میں جلدی کرے۔ اس قسم کا شخص ہم میں سے ہے، اس کا انجام ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں پر ہوں وہ ہمارے قریب ہے۔ صفات الشیعہ صفحہ 171 بحار الانوار جلد 65 صفحہ 169 حدیث 29۔ ایمان کی حدود کیا ہیں؟ اجلان بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مجھے ایمان کی حدود سے آگاہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وحدانیت خدا کی گواہی، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اس کا اعتراف کرنا کہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے، پنجگانہ نمازوں کی زکوٰۃ اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی ادائیگی، خانہ خدا کا حج بجا لانا، ہمارے ولی کی ولایت، ہمارے دشمنوں سے دشمنی، سچوں کے زمرہ میں شامل اور ان کے ہمراہ ہونا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 18 بحار الانوار جلد 60 صفحہ 230 حدیث 4۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔
من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔